محمد وآل محمد وعجل السلام علی حملۃ کتاب اللہ، سلام ہو آپ پر محمد اور آل محمد، آپ کتاب خدا کے بوجھ کو اٹھانے والے ہو، بوجھ کو قبول کرنے والے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ جی، زیارت جامع کبیرہ کی شرح جاری تھی کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر محمد اور آل محمد، آپ نے کتاب خدا کا بوجھ اٹھایا اور کتاب خدا کو قبول کیا اور معارف کو لوگوں میں آشکار کیا، لوگوں تک پہنچائے۔ حمل یعنی بوجھ اٹھانا، کسی چیز کا بوجھ اٹھانا اور کسی چیز کو قبول کرنا، کسی چیز کو قبول کرنا۔ بس اوقات ہے انسان کہ بوجھ اٹھاتا ہے لیکن چیز کو قبول نہیں کرتا، وہ گدھا ہے۔ کہ سورہ جمعہ نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان یہودیوں کی مثال جنہوں نے توریت کا بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے، ثم لم یحملوها، قبول نہیں کیا اسے قبول نہیں کیا، کمثل الحمار۔ صرف کافی نہیں ہے کہ بوجھ اٹھایا جائے، کافی نہیں ہے کہ ہم قرآنی ہیں، یعنی مراد ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، بلکہ قرآن کے معارف کو سیکھیں، قرآن کے معارف کو قبول کریں۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے اشرف ترین لوگ وہ ہیں، باشرافت ترین لوگ، اکرم ترین لوگ، باعزت ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور قرآن کے بوجھ کی پہلی مثال ہے کیا؟ نماز شب پڑھتے ہیں۔ یہ بوجھ اٹھانا یعنی یہ ایک مثال کہی ہے کہ اصحاب اللیل ہیں، شب زندہ دار ہیں، وگرنہ مراد اصحاب النہار بھی ہیں، دن میں بھی وہ گناہ سے بچتے ہیں۔ ٹھیک اعلیٰ ترین وہ عمل بتا دیا کہ اصحاب اللیل ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 177۔ حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا بوجھ اٹھانے والے اور قرآن کے معارف کو قبول کرنے والے عرفاء ہیں، عارف ہیں، اور اہل جنت میں سے افضل ترین ہیں، اہل جنت میں سے افضل ترین ہیں۔ بس کتاب خدا کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن کریم میں ہے کیا؟ قرآن کریم میں ایک دفعہ کتاب سے مراد صحیفہ ہے، کہ توریت، انجیل، زبور جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ ان کو کہا گیا ہے کتاب۔ جو صحیفے آسمانی نازل ہوئے ہیں، ایسا مجموعہ، قرآن ایسا مجموعہ ہے جو قوانین جو بیان کرتا ہے تاکہ یہ قوانین انسان کو زندگی گزارنے کے اصول سکھائیں، زندگی ہم انہی کے تحت گزاریں۔ کہ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 213 نے کہا ہے کہ انزل معہم الکتاب بالحق، اس نے نازل کیا ان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، کتابوں کو حق کے ساتھ، صحیفہ آسمانی۔ دوسری مراد کتاب سے دوسری مراد اعمال نامہ ہے، اعمال نامہ ہے۔ اعمال نامے کی قرآن میں 3 قسمیں ہیں، اعمال نامے کی قرآن میں 3 قسمیں ہیں: شخص کا اعمال نامہ، امت کا اعمال نامہ، تمام لوگوں کا اعمال نامہ۔ شخص کا اعمال نامہ کہ ہر شخص کا ایک ذاتی اعمال نامہ، ایک ذاتی تشخص ہے۔ ایک امت کا اعمال نامہ ہے کہ ہم ایز اے امت محمدیہ ہم کیا رسول خدا کے پیروکار ہیں یا نہیں، ہم پیروکاروں میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ امت یہاں تمام لوگوں کا اعمال نامہ۔ کیا ہمارا عمل فرعون سے ملتا ہے، قارون سے ملتا ہے تو ہم قارونی ہو جائیں گے، ہم فرعونی ہو جائیں گے۔ اب یہاں محدود امت محمدیہ نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع چیز ہے کہ انسان ایک جو ہے ایک پورا شروع سے، جب قابیل نے جو گناہ کیا، آیا ہم قابیل تو نہیں بنے کہ وہ حسد کا شکار ہوا اور حسد کی وجہ سے کسی کا قتل کیا، بھائی کا قتل کیا۔ ٹھیک، بس یہ تمام مخلوق کے لحاظ سے ہمارا اعمال نامہ ہوگا۔ ایک شخص کا اعمال نامہ کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 ہے کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، ہم اس کے سامنے آشکار کر دیں گے اعمال نامہ، کتاب نہیں اعمال نامہ۔ یا اما من اوتی کتابہ بیمینہ، سورہ انشقاق آیت نمبر 7 کہ جس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ یعنی کیا؟ نیک ہوگا، نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ یا امت کا اعمال نامہ کہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28 نے کہا
کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت کو اس کے اعمال نامے سے بلایا جائے گا۔ یہاں تیسرا معنی تھا تمام مخلوقات کے کارنامے، کہ ووضع الکتاب، اس دن اعمال نامہ پیش کیا جائے گا مجرمین کا، اور مجرمین اپنے اعمال نامے سے ڈر رہے ہوں گے۔ مجرم قابیل شروع سے لے کے جناب آدم سے لے کے قابیل تھا، نمرود تھا، فرعون تھا، شداد تھا، جو بھی یہ مجرمین آئے ہیں وہ انسان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ انسان چاہے وہ امت محمدیہ میں ہو، لیکن کھڑا کن کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ٹھیک، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 49۔ یہاں تیسرا معنی، بس اعمال نامہ ہم نے کہا کہ کتاب اعمال نامے کے معنی میں، اعمال نامے کی 3 قسمیں ہیں، فرد کا، امت کا، اور قوم کا، تمام مخلوق کا، مجرمین کا۔ یہاں تیسرا ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کے معنی میں ہے کتاب۔ سورہ کہف آیت نمبر 4، عندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے۔ یہ محفوظ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ۔ یعنی انسان جو بھی کر رہا ہے یا جو آئندہ ہوگا وہ اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ چوتھی چیز جو قرآن میں کتاب جس معنی میں آیا ہے وہ ہے وہ جو نکاح اور تجارت کے لیے الفاظ لکھے جاتے ہیں، اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ جو آپ ڈیل کرتے ہیں، بزنس میں کسی کے ساتھ شراکت کرتے ہیں، شراکت جب کرتے ہیں، 2 لوگ جب مل کے بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو اس میں ڈیلنگ ہوتی ہے، کاغذات پہ سائن ہوتے ہیں، اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ یہاں میاں بیوی کا جو نکاح نامہ ہے اسے بھی کتاب کہا جاتا ہے، اسے بھی کتاب کہا جاتا ہے، کہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 نے بھی کہا کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، کہ عقد نکاح کا ارادہ اس وقت کرو جب لکھ ڈالو کہ حق مہر کتنا دیا جائے گا، معجل کتنا دیا گیا، غیر معجل کتنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب وہ شرط و شرائط لکھی جاتی ہیں کہ شوہر کی طرف سے کیا شرائط ہیں، عورت کی طرف سے کیا شرائط ہیں، یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے، اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ یہاں قرآن نے کہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں کہ جب آپس میں تجارت کرو، مشترکہ تجارت کرو، تو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یا قرض لو تو قرض میں لکھا کرو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ قرض لینے دینے میں تو واجب نہیں ہے، وہاں مستحب ہو جائے گا۔ بس حاملان کتاب الہی محمد اور آل محمد علیہ السلام، محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں۔ تبھی کیسے انسان حامل بنے، کیسے بوجھ اٹھانے والا بنے، تبھی قرآن کریم نے کہا کہ بوجھ اٹھانے کی وجہ بھی بتا دی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس انسان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انسان اگر پاکیزہ بنے، یہ طہارت صرف یہ نہیں کہ وضو کر کے انسان کھڑا ہو جائے، یہ طہارت باطنی بھی ہے کہ انسان جو ہے قلبی لحاظ سے ایک قبلے کی طرف متوجہ ہو، وہ قبلہ خدا ہے۔ ایک ظاہری رنگ ہے سفید یا کالا، ایک معنوی رنگ ہے سفید یا کالا۔ صبغت اللہ کا رنگ اپنا لو، سفیدی ہے اللہ کے رنگ میں، وہ تمہیں نورانی بنا دے گی۔ ٹھیک، بس حاملان کتاب وہ ہیں جو کتاب تدوینی سے بھی آگاہ ہیں، اور کتاب تدوینی یعنی قرآن کریم کا بوجھ اٹھایا، قرآن کریم کو سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے کس کو بتایا؟ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اس جہاں کے اسرار کیا ہیں۔ خالق جہاں نے اس کتاب میں سب کچھ بتا دیا ہے، تو اس سے آگاہ ہے محمد اور آل محمد۔ بس وہ جب کتاب تدوینی سے آگاہ ہیں، قرآن کریم سے آگاہ ہیں، تو اس جہاں سے بھی آگاہ ہیں۔ بس ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں ماں باپ کی نسبت کیا ہونا چاہیے، ہمیں اولاد کی نسبت کیا ہونا چاہیے، ہمیں دوست کی نسبت کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے۔ دوست 2 قسموں کے ہیں، ایک ہدایت یافتہ ہے، ایک گمراہ ہے۔ گمراہ کی نسبت ہمیں کیا ہونا چاہیے، جو ہدایت یافتہ ہے اس کی نسبت کیا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد واللہ انی لعالم الکتاب، خدا کی قسم میں کتاب کو جانتا ہوں، یعنی کتاب کا علم میرے پاس ہے اول سے لے کے آخر تک، کأنہ فی کفی،
گویا میرے میری دو ہتھیلیوں میں ہو، دو ہتھیلیوں میں نہیں، مجھے عبور حاصل ہے۔ بس حاملان قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن کا بوجھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ قرآن پر عمل کر کے، قرآن کا اخلاق اپنا کے، اور قرآن کے عقائد اپنا کے۔ بس حامل قرآن میں اور قاری قرآن میں فرق ہے۔ حامل قرآن پوری طرح قرآن کے اخلاق، عمل اور عقائد سے آراستہ ہے۔ قاری قرآن وہ ہے جو صرف پڑھتا ہے۔ تبھی کہا کہ رب تال القرآن، بہت سارے قاری قرآن ایسے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ بس انسان جب بوجھ اٹھائے، بوجھ کو قبول نہ کرے، قرآن نے کہا ہے وہ اس کی برزخی شکل ہے کیا؟ گدھا۔ برزخی اعتبار سے وہ گدھا ہے، معنوی اعتبار سے وہ گدھا ہے۔ بس ہم بوجھ اٹھانے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، آگاہی ہونا ضروری ہے۔ انسان کیسے وہ پرچم اٹھا سکتا ہے جس کو وہ پہچانتا نہ ہو، جسے وہ پہچانتا نہ ہو؟ ٹھیک تبھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ با بصیرت لوگ، با علم لوگ ہی حق کے پرچم کو اٹھا سکتے ہیں۔ حق کا پرچم اٹھائے گا کون؟ جو حق کی معرفت رکھتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کا پرچم اٹھائے گا کون؟ تبھی امام فرماتے ہیں کہ ہماری احادیث کا بوجھ وہی اٹھاتے ہیں جو عبد مومن ہوں، جن کے دلوں کا خدا نے امتحان لیا ہو، وہی ہمارا بوجھ۔ خدا نے ان حضرات کا امتحان لیا، انہوں نے قرآن کا بوجھ اٹھایا۔ ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم ان کی احادیث کا بوجھ اٹھائیں، ان کی باتوں کا بوجھ اٹھائیں، قبول کریں، تو ہم کیا بن جائیں گے؟ ان کی اولاد بن جائیں گے، ان کی معنوی اولاد بن جائیں گے، حامل ولایت ہو جائیں گے۔ بس ہماری شناخت ایک ظاہری ہے، ایک شناخت ہماری کون سی ہے؟ ولایتی شناخت اہل بناتی، اہل قرآن بناتی ہے، اہل ولایت بناتی ہے۔ بس قرآن کریم اور امام معصوم دو چہرے ہیں، ایک واقعیت ہے، ایک حقیقت ہے۔ دو ظہور ہیں، ایک حقیقت ہے۔ انسان کامل قرآن کا ہم شکل ہے، اور قرآن کریم انسان کامل کا ہم شکل۔ بس یہ ہم شکل ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو دو الگ سمجھا۔ بعض نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کیونکہ جاہل تھے۔ جاہل یا افراد کرتا ہے یا تفرید کرتا ہے، یہاں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا حد سے پیچھے ہٹتا ہے۔ ٹھیک، بعض نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ بعض نے کہا ہمارے لیے اطرت کافی۔ اخباریوں نے کیا کہا؟ قرآن لائق حجت نہیں ہے، کیونکہ اس میں تحریف ہوئی ہے، معاذ اللہ۔ بس اسے ہم دلیل نہیں بناتے، احکامات اس سے نہیں نکالتے۔ ہم احکامات کہاں سے نکالیں گے؟ احادیث۔ انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ ہمارے لیے اطرت کافی، قرآن کو چھوڑ دیے۔ بس جو قرآن کو سے الگ ہو جائے وہ بھی غلط ہے، اور جو اطرت علیہ السلام سے الگ ہو جائے وہ بھی غلط ہے۔ بس جاہل کے لیے آیا ہے کہ جاہل صرف یا تو حد سے آگے بڑھے گا یا حد سے پیچھے ہٹے گا۔ بس ہم جاہلوں میں سے نہ ہوں، ہمارا تعلق قرآن اور اہل بیت سے ہمیشہ جڑا رہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو روزانہ پرکھا کریں کہ ہم قرآن کے مطابق ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ بس قرآن علمی اور قرآن عینی تمام مراحل میں متحد ہیں۔ تبھی حدیث ثقلین نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہیں، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ بس جس نے جدا کیا وہ گمراہ ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے کہ دونوں ہم شکل جو ہیں کن صفات میں یہ مشترک ہیں۔ یعنی قرآن اگر نور ہے تو محمد اور آل محمد بھی کیا ہیں؟ نور ہیں۔ قرآن اگر راشد ہے تو یہ بھی حضرات کیا ہیں؟ راشد ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ وضاحت کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔